اس قصے کو آخر تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو قصہ سمجھ آ سکے۔ ایک واقعہ 5 سبق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ایک شخص بھاگا ہوا آیا، ایک دوسرے شخص کو پکڑے ہوئے ہے۔ عرض کیا، امیر المومنین، اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، مجھے انصاف دلا دیجیے۔ امیر المومنین نے ملزم سے پوچھا، کیوں تو نے قتل کیا؟ ملزم نے جواب دیا کہ اس شخص کے باپ کا جانور میرے کھیت میں چلا گیا تھا، میں نے غصے میں پتھر پھینک کر مارا جس سے اس کا باپ قتل ہو گیا۔ امیر المومنین نے قتل کے بدلے قتل کا فیصلہ کر دیا۔ کس کی کیا مجال تھی کہ اس فیصلہ پر چون چرا کر سکے؟ ملزم نے کہا، امیر المومنین، میرے گھر والے سب ایک صحرا میں رہتے ہیں، آپ اجازت دیجیے میں ان سے مل کر آ جاؤں۔ امیر المومنین نے کہا، کون تیری ضمانت لے گا کہ تو لوٹ کر آ ہی جائے گا؟ ملزم نے حاضرین مجلس پر نگاہ دوڑائی، کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ضامن بن گئے۔ ملزم کے چلے جانے کے بعد امیر المومنین نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اسے نہ جانتے ہو نہ پہچانتے ہو، پھر انجان شخص کی ضمانت کیسے لے لی؟ ابو ذر نے جواب دیا، اس شخص کی پیشانی پر ایمان کی چمک نظر آ رہی تھی، 3 دن کی ضمانت تھی، تیسرے دن وہ شخص لوٹ کر نہ آیا۔ امیر المومنین وقت مقررہ پر پہنچ گئے، ابو ذر بھی پہنچ گئے، پورا مدینہ میدان میں جمع ہو گیا کیونکہ قاتل کو ابھی قتل کی سزا دی جائے گی۔ دوسری طرف صحابہ کرام میں رنج و غم بھی تھا کیونکہ قاتل ابھی تک نہ آیا تھا۔ ادھر مقتول کا وارث سزا دلوانے پر اڑا ہوا تھا۔ ابو ذر غفاری بیچ میدان میں سر جھکا کر بیٹھ گئے کہ میری گردن مار دی جائے گی کیونکہ میری ضمانت پر وہ شخص یہاں سے گیا تھا۔ مدینہ منورہ میں کہرام مچ گیا کیونکہ عمر کے سامنے کوئی چون چرا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے میں ایک شخص ہامتا کامتا بھاگا ہوا آیا اور کہنے لگا، مجھے سزا دی جائے، میں آ گیا ہوں۔ لوگوں نے دیکھا یہ وہی شخص ہے ابو ذر جس کی ضمانت لی تھی۔ امیر المومنین نے کہا، اگر تو نہ بھی آتا تو تجھے کون پہچانتا تھا؟ قاتل نے جواب دیا، میں یہاں بچ بھی جاتا تو اللہ کے سامنے تو ایک دن حاضری دینا ہی تھی۔ یہ سن کر حاضرین مجلس آبدیدہ ہو گئے۔ مقتول کے لواحقین نے قاتل کو معاف کر دیا۔ قاتل نے شکریہ ادا کیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ انصاف ہر حال میں کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جان خطرے میں ڈال کر بھی مسلمان کی مدد کی جانی چاہیے۔ جان چلی جائے مگر وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ وقت پر باپ کے قاتل کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح شریعت اور اعمال صالحہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔